نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس رب کائنات نے آج ہمیں 18واں روزہ نصیب فرمایا۔ اس رب ذوالجلال سے التجا ہے کہ ہمیں اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، رمضان اتنی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے کہ آج 18 روزے اس تیزی کے ساتھ گزر گئے ہیں۔ ہم اپنی غفلت، لاپرواہی اور اپنی گستاخیوں میں مگن ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کی اللہ پاک توفیق دے۔ سامعین، اس مہمان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا پتہ اب زندگی میں پھر کب یہ رمضان آئے، پھر کون ہو ہم میں سے جو یہ روزے رکھے اور اس مہمان کی قدر کرے۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، جس کی سعادت حاصل کریں گے حافظ زہیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ زہیب۔ معزز ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا راشد بھائی کو۔ راشد بھائی، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنا ٹائم دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اور میں بھی آپ کو بڑے تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے برکت رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے دعوت دی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی اس ٹرانسمیشن کو اللہ پاک مزید 4 چاند لگائے اور مزید کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا جانا۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، میرے دل سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا،
کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، قدرت کی نگاہ بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہ بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ معزز سامعین، بہت ہی پیاری آواز راشد بھائی کی آواز میں اللہ سبحانہ و تعالی مزید برکت اور سر عطا فرمائے، اور عشق محمد ان کے دل میں اس طریقے سے آئے کہ دل سے جب آواز نکلتی ہے تو وہ روح تڑپا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت سے سرشار کرے۔ معزز سامعین، وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ علامہ صاحب کی طرف فضائل رمضان اور سوال و جواب سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ ناظرین، برکت افطار رمضان ٹرانسمیشن میں بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
معزز ناظرین، علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ فضائل رمضان اور سوال و جواب کے سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور جو ہے برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن کے لیے آپ خصوصی طور پر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کوئی واقعہ آپ بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو مدینہ میں پانی کے پینے کی قلت تھی، تو پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا مسلمانوں کو۔ ایک ہی کنواں تھا جس کا یہودی مالک تھا، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا تھا۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، کون شخص ہے کہ جو اس کنویں کو خرید کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سیدھا اس یہودی کے گھر گئے اور اس کو کہا کہ آپ مجھے یہ کنواں بیچ دیں۔ تو وہ کنواں بیچنے پر راضی نہ ہوا، کیونکہ وہ روزانہ مہنگے داموں پانی بیچتا تھا، جس سے مسلمان نہیں خرید سکتے تھے اور انہیں پانی کی کمی کا سامنا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قائل نہ کر سکے، وہ یہودی کنواں بیچنے پر تیار نہ ہوا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ چلیں آپ پورا کنواں نہیں بیچتے تو آدھا کنواں بیچ دیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ آدھا کنواں میں کس طرح بیچ سکتا ہوں۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ نہ، ایک دن آپ پانی بھرا کریں اور ایک دن ہم پانی بھرا کریں گے، اس طرح آپ آدھا کنواں بیچ سکتے ہیں، اور منہ مانگی قیمت یہودی کو ادا کی، جو کہ بہت ہی زیادہ تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تو تمام مسلمان اور غیر مسلم اس سے پانی بھر لیتے، اور اگلے دن جب یہودی کی باری ہوتی تو اس سے پانی لینے کوئی نہیں آتا۔ تو یہودی نے تنگ آ کر بقیہ کنواں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا، اور حضرت عثمان نے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، پہلا سوال ہے، زکوٰۃ اعلانیہ دی جائے یا پوشیدہ؟ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اصل زکوٰۃ کا دار و مدار تو نیت پر ہے، چاہے اعلانیہ دے یا پوشیدہ دے تو اس کی نیت پر ہے، بس زکوٰۃ ادا کرے وہ اگر اس پر فرض ہے تو۔ اسی کا اگلا سوال ہے، سال بیشتر زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر سال سے پہلے اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ سال پورا ہونے کے بعد اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر بھی صحیح ہے، اگر سال مکمل ہونے سے پہلے کر لیتا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر اس طریقے سے وہ زکوٰۃ پوری ادا کرنے سے مطلب کہ پوری ادا نہیں کر پاتا اور بقیہ زکوٰۃ رہ جاتی ہے، تو آدھی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اور آدھی نہیں کر پاتا، تو ٹائم پورا ہونے پر وہ آدھی ہی بھرے گا یا پوری دوبارہ بھرے گا؟ جو زکوٰۃ بقیہ اس کے ذمہ ہے، یعنی نصف اگر اس نے ادا کر دیا، نصف باقی ہے تو نصف ادا کرے گا۔ اور اسی میں اگر وہ زکوٰۃ زیادہ دے دیتا ہے، مطلب اس سال کی زکوٰۃ بنتی تھی 250 روپے، لیکن وہ جو ہے 500 روپے بھر دیتا ہے، یا ڈبل ہو گئی، 500 روپے زکوٰۃ اس نے بھر دی، اب بجائے 1 سال کی وہ 2 سال کی بھر چکا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں، اس سے اگلے سال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اگلے سال میں ہو سکتا ہے جو 250 روپے اس کی زکوٰۃ بنی تھی، وہ آیا کہ مال اس کے پاس ہے یا ہلاک ہو گئے وہ مال، اگر وہ مال اس کے پاس ہے تو پھر تو 250 زکوٰۃ ہوگی، تو اگر مال اس سے کم ہو گیا یا اس سے بڑھ گیا پھر زکوٰۃ کا نصاب اور ہوگا۔ اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے سونے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو سونے کی قیمتیں دن بدن تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو اس طرح اگلے سال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب کہ اس پر سال نہ گزر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کی زکوٰۃ دے رہا تھا اگر اس کی مقدار اتنی ہی موجود ہے اور اس وقت وہ اس کی زکوٰۃ اتنی ہی ادا ہوگی۔ جی جی، بہت شکریہ خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا، آپ کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ بہت شکریہ، اگلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے آخری سیگمنٹ نیکی کی بات کا، سمندر کا پانی میٹھا۔ حضرت عبید ابن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک رات کو بحر کلزم کے کنارے پر تھا اور اسی کھاری پانی سے وضو کرنے لگا، جب میں نے وہ پانی چکھا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوا، مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا،
اے عبید وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ مزید فرمایا جس شخص نے یہ رات اللہ کی یاد میں گزاری اس نے گویا 1000 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ خواتین و حضرات، اس بات سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کتنی شان اور عظمت والی رات ہے کہ ایک دریا کا پانی، سمندر کا پانی جو کھارا تھا وہ بھی میٹھا ہو گیا۔ حضرت عبید بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی سے وضو کیا تو وہ پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ یہ صرف لیلۃ القدر ہی کی شان تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پانی کو میٹھا کر دیا۔ خواتین و حضرات، کل ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں ایک نئے روزے کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ تیری شان امان والو، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ پڑھیے، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر مرے اے خدا، میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو،